بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرس ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج کا ویلاگ کوئی ویل اسٹرکچرڈ ویلاگ نہیں ہے اور کچھ سادی سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں بنیادی طور کے اوپر، جو کہ اس وقت پاکستان انتہائی ایک سینسٹیو دور سے گزر رہا ہے، یا ہم اسے یوں کہہ لیں کہ ہم ایک ایسے موڑ کے اوپر کھڑے ہیں جس کے اندر 3-4 راستے نکلتے ہیں۔ ایک اسٹیبلٹی اور خوشحالی کا راستہ ہے، ایک اسی طرح کا جو کنڈیشن ہماری ہے اسی کو ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ایک راستہ ہے جو ہم مزید نیچے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس کا تعین جو ہے بنیادی طور کے اوپر پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اور پاکستان کی جو ایکسٹرنل پالیٹکس ہے وہ دونوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور دونوں کی سمت کو ہم نے اس وقت طے کرنا ہے۔ لہٰذا ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ موومنٹ سے گزر رہے ہیں پاکستان کے، اور تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ یاد رکھی جائے گی۔ اور جب تاریخ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس وقت کے جو موجودہ پاور کے اندر لوگ تھے، جن کے پاس اختیار تھا، صاحب اختیار تھے، ان کی سوچ کیا تھی، ان کے ایکشنز کیا تھے، اور اس ملک کی جو عوام تھی وہ کیا سوچ رہی تھی اور ان کی ڈائریکشن کیا تھی، اور اس وقت بین الاقوامی سیاست یا خطے کی سیاست میں کون سے ممالک جو ہیں وہ پاورفل ہیں، اور وہ ان کی ڈائریکشن کیا تھی یا ان کا نیریٹو کیا تھا۔ تو تاریخ لکھی جا رہی ہے اس وقت، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ اپنی ٹرانزیشن سے ہوتا ہوا اس نے کسی حد تک اپنے خد و خال کلیئر کرنا شروع کر دیے ہیں، اور سو کالڈ یونی پولر ورلڈ سے آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کی طرف ہم چلے گئے ہیں۔ اور اس کا ذکر میں بارہا کرتا ہوں، اور اس لیے بارہا کرتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمیں جو پکچر ہے وہ ہماری کلیئر نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ممالک ہیں وہ تو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ملٹی لیٹرل فورمز جو ہیں وہ سرگرم ہیں۔ اب ممالک نے طے کرنا ہے کہ وہ کس ملٹی لیٹرل فورم کے اندر ہوں گے، اور چونکہ ملٹی لیٹرل فورمز کے اندر جا کر ہی اپنے جو فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز ہیں آپ ان کو پراپرلی پرسو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کی انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے، لوگوں کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے۔ غالباً جو براڈلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے وہ موجودہ اسٹرکچر قابل فہم اس وقت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو ریاست کی جو ضروریات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ریاست وجود میں آئی، جس میں لبرٹی اور لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن تھی، ایک ویلفیئر ریاست کی ضرورت تھی جہاں پہ اس کی لائف کو سیکیور بھی کیا جائے، اس کے لیے اس کی فریڈم کی حفاظت بھی کی جائے، اس کے لیے ویلفیئر بھی کیا جائے، اس کے لیے آرڈر بھی ہو، اس کے لیے جسٹس بھی ہو۔ تو یہ جو 5 ریاستی ویلیوز ہیں وہ اس طرح سے ریاست مکمل طور پہ ادا نہیں کر پا رہی، تو لہٰذا اس کو اب ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کے اندر چینج کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی ہر ریاست تاریخ میں وہ اپنے مختلف ادوار کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں، چاہے وہ آپ امریکی ریاست کو اٹھا لیجئے جو بنیادی 1776 کے اندر ریاست تھی، اس ریاست میں، اور 1860 کی ریاست میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور پھر 1890 میں جب امریکہ دنیا کی ریچسٹ نیشن بن گیا تو اس وقت امریکہ کا برتاؤ، امریکہ کا دکھاؤ کچھ اور تھا، اور پھر پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان میں آئسولیشن میں گیا، اور اس کی وقت کے کیا محرکات تھے، اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک لگاتار انٹرونشنسٹ پالیسی یا امریکہ نے انٹروین کرنا شروع کیا دنیا کے مختلف افیئرس کے اندر، وہ کچھ اور حالات تھے اور کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس میں NSC 68 آیا جس نے امریکہ کی فارن پالیسی کے اندر سیکیورٹی کو ایک ٹاپ پریارٹی رکھا، اور پھر 9/11 اور 9/11 کے بعد اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر ریئلائزیشن ہے کہ امریکہ فرسٹ کے تحت امریکہ کو تھوڑا سا پیچھے آنا چاہیے، اور وہ آپ کو ٹرمپ کی فارن پالیسی کے اندر بڑا واضح نظر آتا ہے۔ چائنا جو ہے وہ پہلے آئسولیٹ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اپنی انٹرنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کی خاصی توجہ تھی، اور اب چائنیز سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ کافی پاورفل ہو گئے تو لہٰذا ان کو جو برڈن ہے ایک انٹرنیشنل سسٹم کا، اس کے اندر رہتے ہوئے ون ون سچویشن سب کے لیے کریٹ کرنا ہے،
اور انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نیا سسٹم لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کولڈ وار کے دوران سوویت یونین کا خیال تھا کہ جو ان کا مارکسسٹ سسٹم ہے وہ ایک الٹرنیٹیو سسٹم کے طور پہ لایا جائے گا، جس سے جو امپیریلزم ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور جو ایمنسیپیشن ہے، ہیومن ایمنسیپیشن یا ایکویلٹی ہے، اس کو ہم دوبارہ واپس لے آ سکتے ہیں اور کلاس لیس سوسائٹی کا وجود ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو چائنا کا یہ نہیں ہے، چائنا اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ریفارم لانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریفارم کے ذریعے سے جو رسپیکٹ ہے ساری نیشنز کی وہ ہونی چاہیے، ان کی پاور کی بنیاد کے اوپر نہ ہو، ہائرارکی کی بنیاد کے اوپر نہ ہو، بلکہ اس کی آئیڈنٹی کی بنیاد کے اوپر ہو۔ چھوٹی ریاست ہے، درمیانی ریاست ہے یا بڑی ریاست ہے، ان ٹرمز آف پاور، ان ٹرمز آف اکانومی، ان ٹرمز آف ملٹری اسٹرینتھ، ان کی جو رسپیکٹ ہے، آنر ہے، وہ وہاں پہ ریٹین رہے۔ یہ فی الحال ان کا نیریٹو ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان بھی اس وقت انٹرنل سچویشن سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے اگر میں فارن پالیسی کی بات کروں تو 3 بنیادی طور پہ ممالک ہیں جو پاکستان کے سیاست کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، ان کے سٹیکس کافی ہائی ہیں، ان کی انویسٹمنٹ کافی ہائی ہے۔ اس میں ایک چائنا ہے جو ہمارا قریبی دوست ہے، اور 1960s کے بعد اور اسپیشلی 1970s میں ہمارے مراسم اور زیادہ گہرے ہوئے، اور اب تو ہمارے سیاسی ہوں یا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو یا سیکیورٹی ہماری ہو یا اکنامک ریلیشن شپ ہے، وہ سارے فیلڈ کے اندر کافی گہرے ہیں۔ تو لہٰذا دوسرا امریکہ ہے، جو ہم نے جب سے سیٹو سینٹو جوائن کیا ارلی 1950s، پریزیڈنٹ آئیزن آر کے زمانے میں، جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں ایریا آف انفلوئنس جو ہے سوویت یونین اور امریکہ کا یا فری ورلڈ کا، اس کی ڈیمارکیشن کی ضرورت ہے، جو 17th پیرالل اور 38 پیرالل، اور پھر سیٹو سینٹو کے ذریعے سے انہوں نے ایریا آف انفلوئنس کو ڈیفائن کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی گہرے مراسم ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے سیاسی رہے اور عسکری تعلقات رہے، اور ہمارے سماجی تعلقات اور معاشی تعلقات اتنے مضبوط ہمیں نظر نہیں آئے، لہٰذا جو تعلقات کے اندر جو بیلنس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ تیسرا ہمارا جو سعودی عرب دوست ہے وہ کافی انٹرسٹ لیتا ہے پاکستان میں، پاکستان کے اندر اس کی ایک قسم کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں۔ پاکستان ایک ملٹری پاور ہے، اور پھر سعودی عرب کو سیکیورٹی کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے رہے، معاشی حوالے سے وہ ہماری مدد کرتے رہے، اور 1956 سے لے کر اب تک پاکستان اور سعودی عرب واحد ممالک ہیں جن کی آپس میں تعلقات میں گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، اونچ نیچ نہیں آئی ہے۔ سعودی عرب کے جو تعلقات باقی مسلم امت سے ہیں ان کے اندر آپ کو کافی اونچ نیچ نظر آتی ہے، جیسے مصر کو لے لیجئے، ترکیہ کو لے لیجئے، ایران کو لے لیجئے، بہت سارے عرب کنٹریز ہیں جیسے قطر ہے، ان کو لے لیجئے، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کے ساتھ ان کے بڑے سموتھ تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اب یہ ممالک کیوں کر پاکستان کی سیاست میں حصہ لیتے ہیں؟ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے پاکستان، اور پاکستان کے اندر جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ان کی جو پورا پلان ہے پوری دنیا کے لیے، کنیکٹیوٹی کا جو خواب ہے اور ون ون سچویشن انہوں نے کریٹ کرنی ہے پوری دنیا کے لیے، اور وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ 300 ملین لوگوں کو جو انہوں نے غربت کی سطح سے باہر نکالا ہے، تو اور ترقی جس تیزی سے ان کے جو رورل ایریاز ہے، گاؤں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اربن ایریاز کے اندر ڈیولپ ہو گئے، میٹروپولیٹن سٹیز بن گئے ود ان دا ایئر آف 10 ایئرس، تو دنیا کو دکھائے تو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس طرح کی ترقی جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے، تو لہٰذا آپ کو وہ نظر آتے ہیں افریقہ کے اندر بھی کام کرتے ہوئے، آپ کو نظر آتے ہیں یورپ کے اندر بھی، اور لیٹن امریکہ جو امریکہ کا جو بیک یارڈ سمجھا جاتا ہے، مونرو ڈاکٹرائن 1819-21 کے اندر جو انہوں نے دیا کہ یہ ہمارا ایریا آف انفلوئنس ہے اور ہم باہر سے مداخلت برداشت نہیں کریں گے، وہاں بھی چائنیز انفلوئنس نظر آتا ہے۔ اور مڈل ایسٹ جو ایک امریکہ کی جو فارن پالیسی کا جو اہم پلر تھا اسٹریٹجی کا، اس میں مڈل ایسٹ بڑا اہم سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ بھی چائنیز انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس پورے علاقوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک BRI کا منصوبہ شروع کیا، جس کا فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک ہے،
اور وہ چائنیز کی جو ڈپینڈنسی ہے ویسٹ کے اوپر اور پانی کا جو روٹ ہے وہ ٹریڈ کے حوالے سے وہ کم کرے گا، اور وہ زمینی راستے سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں انرجی کوریڈورز کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے۔ یہ وہ باتیں جو آپ لوگ سارے جانتے ہیں، تو لہٰذا وہ پاکستان کے اندر ان کی تقریباً $46 بلین کی جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو فیز 1 میں سی پیک میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، بعض اوقات ان کو 62 یا 65 بلین ڈالر بتایا جاتا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کاشگر جو کہ زنکیانگ پروونس جو اٹانومس ریجن ہے ان کا، اس کو کنیکٹ کرے گا گوادر کے ساتھ ریل روڈ، جو جدید ریل روڈ بچنی ہے، اس میں تقریباً 57.7 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ان کی اس حوالے سے انہوں نے اس کا پلان تیار کیا ہے۔ پھر انرجی سیکٹر کے اندر تقریباً 21 بلین ڈالر۔ تو اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کے بعد تو چائنیز آپ کے حوالے سے کافی وہ توجہ دیتے ہیں پاکستانی سیاست کے اندر، اور انہیں اسٹیبلٹی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کے ساتھ جب سے ہمارے تعلقات ہیں تو آپ کی جو اسکالرشپس ملتی ہیں، آپ کی اکنامک ایڈ آپ کو ملتی رہی، ملٹری ماڈرنائزیشن کے اندر جو ان کا کردار ہے وہ کافی اہم ہے۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر ڈینیل مارکی کا ذکر کیا تھا، اور ڈینیل مارکی یہ کہتے ہیں کہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ امریکہ کبھی بھی پاکستان سے ایگزٹ نہیں کرے گا۔ میں اسے دوہرا دیتا ہوں۔ ایک وجہ پاکستان کی تکڑی فوج ہے، دوسری وجہ اس کے نیوکلر ایسٹس ہیں، اور تیسری وجہ ان کے جو گہرے مراسم ہیں چائنا کے حوالے سے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی جو مداخلت تو میں نہیں کہوں گا، امریکہ کی دلچسپی پاکستان کے اندر اور آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئے گی، چونکہ امریکہ کی جو کیپٹل ہل ہے وہاں پہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ غالباً امریکہ نے انڈیا پہ غلط بیٹ کیا ہے، اور وہ ایشلیٹی ایلیسن نے آرٹیکل لکھا ہے فارن پالیسی کے اندر، جو اسی مہینے کی شروعات میں وہ پبلش ہوا ہے آرٹیکل، جس میں انہوں نے آرگیو کیا ہے کہ غالباً انڈیا ہمارے ساتھ اس طرح سے کھڑا نہیں ہوگا جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں چائنا کے خلاف۔ تو ایک ریئلائزیشن ہے جس کا ذکر میں 1 سال سے کرتا آ رہا تھا کہ یہ امریکنز جو ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ریئلائز کریں گے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ساؤتھ ایشیا بڑا امپورٹنٹ ہے، پیسیفک ان کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، لہٰذا امریکہ کا جو پورا ٹلٹ تھا انڈیا کی طرف، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ان کا لیوریج کم ہوا ہے، پہلے ہی مڈل ایسٹ کے اندر کم ہوا، پھر اب پاکستان کے اندر بھی کم ہوا، جو کہ بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور پیووٹ ہے ایشیا کا، چونکہ ایسٹ ایشیا کو کنیکٹ کرتا ہے ویسٹ ایشیا کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے امریکہ کے اندر دوبارہ یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کا انٹرسٹ بڑھے گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں تو سفارتی محاذ پہ، چونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے کامیابی حاصل کی، بلاول بھٹو زرداری جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ ASEAN کے فارن منسٹرز کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، اور بہت اچھا فیصلہ تھا۔ بہت سارے ناقدین اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، جس میں جرنلسٹ بھی ہیں، جس میں اپوزیشن کی پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی ہیں، لیکن میں ان کی اس جو بات ہے اس کو عقل کی بنیادوں کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ وہ بات ان کی بالکل ٹھیک نہیں تھی، چونکہ ملٹی لیٹرل فورمز کو اس وقت اگنور کرنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ آئسولیشن کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، بلکہ میں ایک اسٹیپ آگے جا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کو برکس کو بھی جوائن کرنا چاہیے، اور جو کہ بھارت اس وقت جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ چائنا کے خلاف کھڑا جسے کیا جا رہا تھا ویسٹ کی طرف سے، جو اب ریئلائزیشن ہے کہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا، حالانکہ ویسٹرن اسپانسرڈ جو ملٹری اسٹریٹجک آرگنائزیشنس ہیں اس کا حصہ بھی جیسے کوارڈ کا، لیکن اس کے باوجود جو بینیفٹس ہیں چاہے وہ برکس سے ہوں یا ASEAN سے ہو، بھارت آپ کو لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور سب سے بڑا ریسیپینٹ ہے لونز کا۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا اچھا فیصلہ تھا، لیکن اس سفارتی محاذ پہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد، چاہے وہ بھارت کا فارن منسٹر جو بھی کہتے رہے جے شنکر، انہوں نے اپنے نام کو خراب کیا ہے بنیادی طور پہ، جو ان کا امیج تھا۔ اس پہ میں بڑا تفصیلاً ویلاگ کروں گا، لیکن پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے وہ اس ساری کامیابیوں کے اوپر پانی پھیر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ وجہ ہے جو میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ وجوہات بتائیں کہ امریکہ کیوں انٹرسٹ لے رہا ہے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، چائنا کیوں انٹرسٹ لیتا ہے، سعودی عرب کیوں انٹرسٹ لیتا ہے۔ تو بنیادی وجہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا پاکستان کا میں آخر میں پھر کہوں گا کہ ہم اس موڑ کے اوپر کھڑے ہیں جہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے، جہاں پہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو
پھانسی کے بندے پہ لے جایا جا رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ کسی بندے نے ان کو کان میں کہا کہ بھٹو صاحب تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے صدام حسین جن کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، چونکہ ان کا کیا طرز حکمرانی تھا وہ کافی اس پہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے، لیکن جس وقت انہیں پھانسی کے بندے پہ لے جایا جا رہا تھا تو وہ وہاں پہ بھی جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا، غالباً ان کے ذہن میں یہی تھا کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تو آج دوبارہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے، حکمران کیا سوچ رہے ہیں، ہمارا رولنگ ایلیٹ یا ایلیٹ کیپچرنگ جسے میں کہتا ہوں وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور عام عوام کیا سوچ رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان اس کرٹیکل جنکچر پہ ہمیں سوچنا ہوگا، جو ہمارے دوست ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ امریکہ بھی اس حوالے سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو اس وقت باتیں کی ہیں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اگر دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے، اس میں جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ان کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے۔ وہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اگین کہ ان کا کردار اس حوالے سے کیا ہوگا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے کسی بھی ادارے کے ساتھ، وہ ہمارے حق میں اس وقت بہتر نہیں ہے۔ ہمیں کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے چیزوں کو، ہمیں صحیح سموتھلی اس ملک کو چلانا ہے، پراپر ڈائریکشن میں ہمیں اس کو ڈالنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے آج یہ نہیں کیا تو جو بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں، جو ایکسٹرنل سچویشن جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے بیکاز آف دا ٹرانزیشن ان انٹرنیشنل پالیٹکس، اور ریجنل جو چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی دوبارہ تعلیمی میدان کے اندر، جو ایک ہمارے ہاں بلکہ انڈیا کے اندر بھی آپ کو یہ فنامنن نظر آتا ہے کہ پاپولزم جو ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ رائٹ ونگ پالیٹکس ہے۔ اور رائٹ ونگ پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں ایجوکیشن کے اوپر کم انویسٹمنٹ کی، اور آج بھی آپ کو تقریباً جی ڈی پی کا 2% نظر آتا ہے، جبکہ کم از کم 4% اس کا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کو دوبارہ اس کا تعین کرنا ہوگا، ہمیں براڈلی ریفارمز لانے ہوں گے، چونکہ جو ہمارا پرانا سسٹم ہے، سٹرکچر ہے، وہ آبسلیٹ ہو گیا ہے، آج کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا۔ تو لہٰذا ہمیں سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ ویلاگ اگر تھوڑا لمبا ہو گیا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔